بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے جی دل کی دھڑکن کا تیز ہونا. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے دل کی دھڑکن جو ہے اچانک بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور دل میں بھی اس میں فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سے بھی اگر ہاتھ رکھیں تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا مین وجوہات ہیں. اور نارملی جی دل کی دھڑکن جو ہے یہ 60 سے 80 کے درمیان ہو تو آپ بالکل فٹ ہوتے ہیں اور آپ کے دل کی دھڑکن بالکل ٹھیک ہوتی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو وجوہات بناؤں میں بتاؤں کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ چیک کیسے کرتے ہیں. قریب کریں جی کیمرہ تھوڑا. آپ کا یہ ہوتا ہے جی کہ یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے ادھر سے جو آپ کی یہ بازو کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ آپ نے 3 انگلیاں رکھنی ہیں. ایسے 3 انگلیاں رکھیں اور آپ کو جو ہے نبض جو ہے یہ فیل ہوگی. اس نبض کو آپ گن لیں 15 سیکنڈ کے لیے بے شک گنیں. جب آپ 15 سیکنڈ کے لیے گنیں گے تو آپ کو جو اس کو 4 سے ضرب دے دیں تو آپ کی ٹوٹل جو ہے یہ نبض آ جائے گی کہ کتنی ہے. سے جی کہ اگر آپ 15 سیکنڈ کے لیے گن رہے ہیں تو یہ آتی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہ 20 آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو نبض ہے یہ 80 ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 60 سے لے کر 80 تک یہ نارمل نبض ہوتی ہے. ابھی آپ کو وجوہات بتاتا ہوں. نارملی جو ہے یہ تھائرائڈ گلینڈز کی وجہ سے, اگر تھائرائڈ گلینڈ آپ کا اوور ایکٹیو ہے, ہارمون زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے یہ تیز ہو سکتی ہے. تو اس کا یہ ہے جی کہ آپ نارمل آپ جو ہے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں. جب آپ بلڈ ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے تھائرائڈ گلینڈز کے جو ہے وہ آ جائے گا. اس کی جو ریشیو اگر اس کے درمیان آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تھائرائڈ گلینڈز کی وجہ سے یہ پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسری جو ریزن ہے وہ ہے جی کہ اگر دل کے والو کی کوئی خرابی ہے, کہ دل کے وال کے اندر اگر آپ کی کوئی خرابی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے, تو وہ جب آپ ECG کرواتے ہیں یا اس کے بعد جب آپ ایکو کرواتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. اگر ایکو میں اگر وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کی بالکل صحیح ہے, مطلب آپ نے جا کے اپنی ECG کروائی, ایکو کروائی, وہ دونوں ٹھیک آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کی جو دھڑکن زیادہ ہو رہی ہے اس کی یہ بھی وجہ نہیں ہے. تیسرا جی الیکٹرولائٹس کا امبیلنس ہونا بھی یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے, جس میں آپ کا پوٹیشیم ہے, میگنیشیم ہے, فاسفورس ہے اور باقی بھی اس میں سالٹ جو آتے ہیں وہ آپ اپنا جب ٹیسٹ کرواتے ہیں, بلڈ کا ٹیسٹ کروائیں گے تو اگر الیکٹرولائٹس بھی آپ کے صحیح ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے تینوں جو چیزیں ہیں ان کو آپ اگنور کریں. اس کے بعد آپ کی جو وجہ ہے وہ ہو سکتی ہے کیفین والی جو چیزیں ہیں ان کو آپ لوگ جو ہے وہ اوائڈ کریں, جس میں چائے آ جاتا ہے, کافی آ جاتی ہے, یا اور اگر کوئی جو ہے کوئی انسان شراب پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے, جب آپ وہ بھی ان کو چھوڑ دیں گے تو اس سے بھی آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے یہ نارمل ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ جینیٹک بھی ہے جی. کچھ خاندانوں میں مطلب آپ تھوڑی سی کوئی بات سنی, کچھ کیا تو اس کی وجہ سے اگر آپ کے کسی نانا دادا کی جو ہے یا کسی اور پیرنٹس میں سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اس میں بھی آ سکتی ہے. تو ایک اور ریزن جو آ سکتی ہے وہ ہے جی میڈیسن, کہ اگر آپ کوئی ایسی بیماری ہے جس کی آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کے بھی آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے یہ تیز ہو سکتی ہے. تو لیکن میں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 35 سے 40 سال کے دوران, 35 سے 40 سال کے بعد آپ اپنے خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں. کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی آپ خوراکیں اگر کھاتے ہیں, کچھ ایسا آپ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو آپ وہ چیزیں چھوڑ دیں. اٹس ویری سمپل کہ آپ جب ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے دل کی دھڑکن وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو بہرحال اس کا بیسٹ یہی ہے جی کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے تو آپ چیزیں یہ استعمال دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ یور ہارٹ بیٹ ول بی آلرائٹ. اوکے, اللہ حافظ.